اب میں اس عظیم نعت خواں اور مداح رسول اور اندلیب گلشن رسالت کو زحمت کلام دینے جا رہا ہوں، جن کا شہرہ پوری دنیا میں ہے۔ کچھ لوگ یوں ہی گھر بیٹھے بیٹھے عالمگیر بن جاتے ہیں، لیکن وہ واقعی ہیں۔ میں نے انہیں یہاں بھی دیکھا، افریقہ میں دیکھا، دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں دیکھا میں نے۔ جانتے ہیں یہ سب برکتیں کیوں ہیں؟ نعت خواں ان سے پہلے بھی رہے اور پاکستان میں نعت کی روایت پرانی ہے، لیکن جس ذات نے اپنی نعت کے ذریعے سے امام اہل سنت کا تعارف کرایا ہے، ان کے عشق رسول کی دولت بانٹی ہے اور محبت رسول کو دلوں میں اتارا ہے، وہ حضرت کی ذات ہے۔ امام اہل سنت کا کلام بعض وقت اتنا مشکل ہوتا ہے کہ بہت سے نعت خواں اس عظیم پتھر کو چوم کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان کا کلام، ان کی کمال یہ ہے کہ کوئی بھی ہو نعت، کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، کتنی ہی مشکل زمین کیوں نہ ہو، قوافی اور ردیف کی دشواریاں کیوں نہ ہوں، مگر یہ اسی خوبی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ان کے ترنم کمال یہ ہے کہ وہ دلوں میں اتر بھی جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ سفیر عشق رسول بھی ہیں اور خسرو اعلیٰ حضرت بھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج بھی فیض یاب ہوں گے اور ہمیشہ ہوتے رہیں گے۔ حضرات گرامی، نعت رسول کی روایت بڑی عظیم ہے، یہ اب کی روایت نہیں ہے، امام اہل سنت کا بخشا ہوا مزاج نہیں ہے، انہوں نے تتبع کیا ہے، پیروی کی۔ بیشتر صحابہ کرام نعت رسول کہنے والے تھے، ازواج مطہرات نعت رسول کہنے والی تھیں، حضور کے خاندان کے عظیم لوگ جناب چچا عباس اور دوسرے سب نعت رسول کہنے والے تھے۔ جتنے محدثین ہیں، اکثر محدثین نعت رسول کہنے والے تھے۔ جتنے فقہا ہیں، اکثر فقہا نعت رسول کہنے والے، امام شافعی ہوں، امام اعظم ہوں، یہ سبھی لوگ نعت رسول انہوں نے اپنی زندگی میں کہی ہے۔ جتنے بھی صوفیاں ہیں، ان کا تو سرنامہ حیات بھی تھا نعت رسول، وہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں، اور پیغمبر کی مقدس بارگاہ تک پہنچنے کے لیے عشق کی وہ شمع جو دلوں میں جلائی جاتی ہے، وہ نعت رسول سے اس کو باضابطہ آتشی کرتے رہے ہیں۔ یہ روایت رہی ہے، صرف ایک صدی گزری ہے عربوں میں، وہابیت کے غلبے کے بعد ان کا دل مر گیا۔ کسی بھی وہابی کو آپ نعت رسول پڑھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، خاص طور پر عرب میں۔ یہاں تو پڑھ لیتے ہیں سنیوں کو دیکھ کر کے، انہوں نے اتنا دھماکہ پیدا کیا ہے کہ وہی پڑھنے لگے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے آج کے عربی ادب میں عربی ادب کا ایک طالب علم ہوں، نعت رسول موجودہ وہابیوں سے نہیں سنی۔ صحابہ کرام نے پڑھی، لیکن یہ نہیں پڑھتی، اس لیے کہ ان کا جذبہ عشق رسول مر گیا ہے، اور نعت رسول بغیر عشق رسول کے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آپ انتہائی توجہ سنیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ایمان و عمل اور اعتقاد کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ امام اہل سنت کا مزاج یہ تھا کہ وہ حدیث کی شرح لکھ رہے ہوں عشق رسول میں ڈوب کر کے، فقہ کی وضاحت کر رہے ہوں عشق رسول میں ڈوب کر کے، قلم ہر مقام پہ نعت رسول لکھ رہے ہوں، تغزل کے اعلیٰ مقام پر ہوں تو عشق رسول میں ڈوب کر کے۔ بہت سی نعتیں غزل کا اعلیٰ ترین معیار ہیں، سمجھا آپ نے، بہت عظیم نعتیں ہیں وہ، لیکن کہیں بھی عشق رسول کے پیغام اور میسج سے الگ نظر نہیں آتی ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے سے نعت لکھنے والوں کو ادب کا ایک شعور دیا ہے، انداز دیا ہے۔ وقت نہیں ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی میں گفتگو کروں گا۔ عالم یہ ذرا سوچئے کہ ایک بہت مشہور شعر ہے کسی پرانے استاد شاعر کا، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، روضہ رسول کے باب میں، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ تڑپ اٹھے اعلیٰ حضرت، ظالم رسول پاک کی قبر کو خیمہ لیلا کہہ رہا ہے۔
صرف تغزل کی بنیاد پہ، اور دیوانوں کو مجنوں کہہ رہا ہے۔ تم نہیں جانتے ہو، میں کہتا ہوں۔ یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ جی والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ مفہوم کو نعت کی عرش معلیٰ تک پہنچا دیا انہوں نے۔ اب تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کو نوازنے کے لیے۔